خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے، چومنا صرف حجر اسود کو ہے۔ اگر خانہ کعبے کو چومنے کی اجازت ہوتی حضور پاک چومتے، صحابہ چومتے، اہل بیت چومتے، لیکن حضور پاک نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ اور آپ نے بھی وہی کلمات فرمائے ہیں جو بعد میں حضرت عمر نے کہے تھے کہ الا یا ایھا الحجر، تم ایک پتھر ہو، لا ینفع ولا یضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نقصان دے سکتے، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بوسہ دوں، تو میں اللہ کے حکم پر تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور یہی بات سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب نے بھی اپنے زمانے میں دہرائی تھی کہ الا یا ایھا الحجر، تم ایک پتھر ہو، خبردار، لا ینفع ولا یضر، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ لو ما قبلک رسول اللہ ما قبلتک، اگر حضور نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا نا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ بادشاہ امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج پہ جاتے تو خطبہ حج جناب سید الساجدین سے پڑھواتے، کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پہ جچتی بڑی تھی۔ وحدت کا بہترین عملی نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ۔ حج کا موقع ہے، میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا، مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے، یہ ہجوم میں سے 4 شخص اٹھے، انہوں نے جناب سید الساجدین سے کہا علی بن الحسین رک، خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا۔ مولا سجاد کے رخ رحمت پہ سرخی آئی، صحیفہ رحمت جلالت میں بدلا، محمد فوراً علی ہوا۔ ہیبت الہیہ یوں نور بن کے چمکی۔ مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر کے تم فوراً یہاں سے نکلو، ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے۔ انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا، اور تو نے ہمیں حج کے ہجوم سے نکال دیا۔ فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ حجر اسود نے پھر خطبہ دیا، اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہ ابیض، سفید خطبہ۔ مشہد چلے جاؤ نا میرے بادشاہ امام رضا بادشاہ کے حرم میں، تو وہاں پہ جو اردو زائرین کے لیے کمرہ وقف ہے، تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا اسے جا کے نا خطبہ ابیض کہاں ملے گا، وہ پیچھے الماری کی طرف اشارہ کر کے یہ 350-400 جو کتاب پڑھی ہے نا، یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہے۔ اسے خطبہ ابیض کیوں کہا گیا؟ اسود نے دیا تھا، اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ۔ حجر اسود بول پڑا، جب حجر اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے، انہوں نے سرکار بادشاہ علی زین العابدین کو گھیرے میں لیا اور لے کے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے۔ شاید اب یہ بات پہلی بار سماعتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس نے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں، امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے احسان کیا اس بندے نے جو اب بولا ہے، پورے خمسے کے بعد اب احسان ہے اس بندے کا جو اس سطر میں بولا ہے۔ امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے، اب میری مجبوری ہے، جملے ہیں میرے بادشاہ کے، ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ ثقیل کر سکوں گا، نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا، جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا، کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ظرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔
یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں، جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے۔ امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین۔ آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم از کم 4 علی رہتے ہوں۔ آیا اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی۔ فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، لوگوں نے کہا اچھا۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے، اب سطر سنیے گا میرے بادشاہ کی، ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے جب ہم فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں صلب آدم میں آئے، تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ جب ہم صلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے کہا جنت میں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ نہیں، میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے صلب آدم میں منتقل کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موتی میں ڈالا، اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متفقل ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا، زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی، تو یہ موتی جو ہے نا یہ فرشتہ اب یہ موتی بن گیا ہے، یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتا کون سا ظرف قبول کرے گا، اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے۔ آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا ہے۔ سید الساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار۔ حجر اسود نے خطبہ دیا سجاد میں، اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل ابیہا بقدوم القبلۃ۔ اس کا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا۔ تفصیلی خطبہ ہے 2 یا 3 صدریں سن لینا عقیدے والے بندوں کے لیے۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا۔ حجر اسود نے سیکھ کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے، یہ یہاں آ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جہاں ہوتے کعبہ چل کے وہاں آتے۔ اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے جب حسین مولا نے احرام توڑے تھے تو کعبہ بنیادوں سے چلا تھا۔ حسین پلٹ کے واپس اور کعبے کی دیوار پہ آتا کہ رک، تیری حرمت کے لیے حسین جا رہا ہے، تیری عزت کے لیے حسین جا رہا ہے۔ 1400 برس پہلے چھلیتا تھا جو پیمان، بغداد بریلی میں ہے اسی کا نشانہ، کہتا ہے یہ ہر کوئی
انداز کریمانہ اتنا کرم کری اے نرگس مسیطانہ ارے جب جان نکلتی ہو تم سامنے آ جانا جب جان نکلتی ہو تم سامنے آ جانا سبحان اللہ